الحمد لله نحمده ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. کتاب الایمان ہے اور اس حدیث میں بھی بیان خصال ایمان. راوی حدیث حضرت عباس ابن عبد المطلب ہے. عباس رشتے میں حضور کے چچا اور عمر میں حضور سے 2 سال بڑے. کسی نے حضرت عباس سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا: انا اکبر و اعظم. عمر میری زیادہ ہے لیکن بڑا یہ. اور کل روایت اور احادیث آپ سے 35 ہے. 35. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عباس، حضرت زبیر، ان حضرات کی صحبت اور ملازمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، لیکن روایت حدیث میں یہ نہایت محتاط تھے. اس لیے کہ حدیث میں غلطی یا وضع اور اسی طرح کذب علی الرسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ پر بہت سخت وعید آیا ہے. تو احتیاطاً یہ حضرات کثرت روایت سے اجتناب کرتے تھے. لیکن حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام وہ تبلیغ حدیث کی فضائل کو دیکھ کر کے روایت بہت زیادہ کرتے تھے. تو بعض صحابہ کثیر الروایہ ہیں اور بعض احتیاطاً قلیل الروایت ہے. ان میں حضرت عباس بھی ہے. 35 حدیث کیا ہے؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الایمان. طعم سے مراد یا حلاوت ہے، لذت. چکا ایمان کے لذت کو، ایمان کے حلاوت کو من اس شخص نے رضی باللہ ربا، جو رب کے ربوبیت پر راضی ہو، اسلام کی دین ہونے پر راضی ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر راضی ہو. اس حدیث میں بھی استعارات ہیں، ایمان کے تشبیہ ہیں شے حلو کے ساتھ.
اور تشبیہ مضمر فی النفس ہے، استعارہ بالکنایہ. اس بات حلاوت طعم سے مراد لذت ہے، ذائقہ ہے. استعارہ تخیلیہ اور چکنا یہ ترشیحی ہے. رضا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی کا معنی انقیادی باطنی اور انقیادی ظاہری، یا انقیادی ظاہری اور انقیادی باطنی، ظاہراً و باطناً منقاد رہنا، تابعدار رہنا. معنی سمجھ میں؟ انقیاد باطنی، رضا بالرب کا کیا معنی؟ کہ تکلیف، راحت، رزق میں کمی بیشی یہ اللہ کی طرف سے، وغیرہ وغیرہ. رواہ مسلم کما وعد، بیان مخرج ہے اور حوالہ ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به كان من اصحاب النار. کتاب الایمان ہے تو خصلت ایمانی ذکر ہے، مومن کی شان یہ ہے، مومن کی خصلت یہ ہے. راوی حدیث ابو ہریرہ ہے، وقد مر ذکرہ. والذی نفس محمد بیدہ، والذی یہ واو قسمیہ ہے. الذی نفس محمد بیدہ، نفس محمد سے مراد جان محمد، ذات محمد. بیدہ اے بقوتہ مجاز ہے، ذکر ہے سبب کا، مراد مسبب ہے. ید سبب قوت ہے نا، ذکر ہے ید کا مراد طاقت ہے، قوت ہے، ذکر ہے سبب کا مراد مسبب ہے. جس کی طاقت میں، جس کی قدرت میں نفس محمد ہے، اور اس میں التفات ہے من التکلم الی الغیبت. سنیے نہیں فرمایا والذی نفس بیدہ، بلکہ نفس محمد. اور آگے فرمایا لا يسمع بی، اس میں بھی التفات ہے من الغیبت الی التکلم، من التکلم الی الغیبت ومن الغیبت الی التکلم. لا يسمع بی احد من هذه الامة، میرے نبوت اور رسالت کے بارے میں من هذه الامة اس سے مراد امت دعویٰ ہے، غیر مسلم.
یہودی ولا نصرانی، مراد اہل کتاب ہے، اور تخصیص برائے تقبیح ہے کہ مشرکین یا عام اگر میرے رسالت کے بارے میں سنیں، ان کو رسالت کی خبر ملے اور ایمان نہ لائیں تو خیر ہے، لیکن اہل کتاب کیوں ایمان نہیں لاتے؟ یہ اہل علم ہیں اور ان کی کتابوں میں میرے رسالت کی خبر موجود ہے۔ من هذه الامہ، اس سے مراد امت دعویٰ ہے، اور اس میں یہودی اور نصرانی داخل ہے، لیکن یہ تخصیص بعد التعمیم ہے، اور نقطہ کیا ہے؟ تقبیح۔ کبھی تخصیص بعد التعمیم میں نقطہ اور فائدہ تعظیم ہوتا ہے، اور کبھی تقبیح مزید قباحت۔ مثلا کوئی کہے کہ یہ تم تو سارے بے غیرت ہو، لیکن میں کس کو کہوں؟ نہیں یار، لیکن وہ جو ہے نا یہ بہت بڑا بے غیرت ہے، سب بے غیرت اور یہ خاص کر کے، تو تخصیص یہ سارا شیطان کی طرف ہے۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے ہو یار۔ تو یہاں تخصیص بعد تعمیم میں فائدہ اور نقطہ تقبیح کے باوجود علم کے انکار۔ اور تمہیں تو پتا ہے میرے بارے میں، تم تو کتابی ہو یار، اہلی کتاب ہو، عالم ہو، مشرک اگر انکار کرے، غیر کتابی انکار کرے، جاہل انکار کرے تو چلو جہل عذر ہے، لیکن تم تو اہلی کتاب ہو، عالم ہو۔ ثم يموت ولم يؤمن، یہ ولم يؤمن ما قبل سے حال واقع ہے کہ میرے رسالت کی خبر وہ سنیں اور ایمان نہ لائیں۔ ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار۔ یکون من اصحاب النار، جہنم تو بعد میں ہے۔ یہاں تعبیر ہے یکون سے بکانا، معنی مستقبل ہے، الا کان من اصحاب النار، کانا یا یکون؟ ارے کانا یا یکون، یہ جہنمی تھے یا جہنمی ہوں گے؟ تو ہوں گے معنی استقبالی ہے نا، اور یہاں تعبیر ہے عن معنی الاستقبال بلفظ الماضی تنبیہا علی تحقق وقوعہ، یہ تو ہوگا کبھی، لیکن یہ ہونا اتنا یقینی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعبیر بالماضی فرمایا، گویا کہ یہ ہو چکا ہے اور میں خبر دے رہا ہوں۔ یوم ينفخ فی الصور فصعق من فی السماوات، تلخیص اور مختصرمانی میں آپ نے پڑھا ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، سور میں پھونکا جائے گا، فصائقہ بے ہوش ہوں گے یا ہو گئے؟ ہوں گے، لیکن ہوں گے سے تعبیر بلفظ الماضی فصائقہ، یصعق یار، اس میں تنبیہ علی تحقق وقوعہ۔ اب یہ بطور اظہار شکر اور تحدیث نعمت کی باتوں، یہ باتیں آپ کو کوئی اور مشکات میں نہیں بتائے گا، اس کا تعلق مشکات کی شروع کے ساتھ نہیں ہے، استاد کے ذوق کے ساتھ ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو بھی ذوقی ہونا پڑے گا۔
الحمدللہ ثم الحمدللہ. رواہ مسلم کما وعد حوالہ ہے. ارے کیا ہے؟ متفقن علیہ حوالہ، رواہ مسلم حوالہ، رواہ ترمذی حوالہ، رواہ ابو داود حوالہ، جس سے المصابی خالی تھی. وعن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لهم اجران رجل من اہل الكتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد. حدیث کی قرأت کو غور سے سنا کرے. والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ ورجل كانت عنده أمة يتأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم آتقها فتزوجها فله أجران. مولانا اس حدیث میں بھی بیان خصال ایمان ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور خصال ایمان ہی ہے جس پر اللہ پاک نیکی اور ثواب دیتا ہے. راوی حدیث ہیں ابو موسیٰ اشعری، نام عبداللہ ابن قیس ہے، عبداللہ ابن قیس، اور ابو موسیٰ کنیت ہے، اشعری نسبت ہے. بنو اشعر یہ بہت بڑا قبیلہ تھا مشہور اشعری. اور قانون یہ ہے کہ مرکب اضافی میں نسبت جوز ثانی کی طرف ہوتی ہے. عبد الحق حقانی، عبد الرحمن رحمانی، تو بنو اشعر اشعری. قدیم الاسلام صحابی ہے، قدیم الاسلام، مکے میں اسلام لائے، پھر حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت کی. حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں بصرے کا والی بنایا. اور شارحین نے اور محدثین نے آپ سے روایت کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے کہ آپ سے کتنے احادیث نقل ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لهم اجران، ثلاثۃ نفر، ثلاثۃ رجال لهم اجران. اجر ثواب، اجر بدلہ. نمبر 1، رجل من اہل الکتاب، ایک کتابی شخص ہے، آمن بنبیہ و آمن بمحمد. مثلاً عیسائی ہے، اس نے حضرت عیسیٰ کو بھی مانا اور حضور کے بعثت کا زمانہ پایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا. نمبر 2، والعبد المملوک، غلام. یہ المملوک کا قید سے لگایا کہ عبد کا معنی تو مطلق ہے، سب عباد اللہ ہے. تو المملوک یہ قید احترازی ہے، احتراز ہے احرار سے کہ غلام. اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، کہ جب وہ اللہ کے حق کو اور اپنے موالی کو حق کو ادا کرے. اللہ کے حقوق، فرائض، واجبات،
اور آقاؤں کے حقوق جو ان کے ذمہ لگائیں. چونکہ آل عابد میں الف لام جنسی ہے تو اس لیے موالی جمع لایا گیا ہے. ارے موالی یہ وہ اللہ کی بھی حق ادا کرتے، نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، اور ساتھ ساتھ آقاؤں کے حقوق بھی جو ان کی ذمہ داری ہیں ان کو بھی پورا کر رہے ہیں. نمبر 3 ورجل کان عنده عامہ، عامہ لونڈی. تیسرا وہ شخص ہے کہ اس کے پاس کوئی لونڈی ہے، یتأوہا، وط سے مراد جمع ہے، استعمال ہے. لونڈی ہے اس کے پاس اور وہ لونڈی اس کی زیر استعمال ہے. یتأوہا، ارے اس کا معنی آپ نہیں سمجھ رہے. یتأوہا اے یو جامعوہا، یعنی اس کے استعمال میں ہے. اب اس نے فأدبہا فأحسنا تادیبہا، فأدبہا تادیب تربیت، اس بندے نے اس لونڈی کی تربیت کی، یعنی امور خانہ اس کو سکھا دیے. امور خانہ یہ سادہ چائے کس طرح پکتی ہے، مولانا زبیر صاحب کے لیے دودھ پتی، پراٹھا، انڈا کس طرح پکائیں گے، کڑھائی گوشت، بریانی، وغیرہ وغیرہ، یہ تربیت ہے. فأدبہا، اس کی تربیت کی. فأحسن تادیبہا، اور احسن تربیت یہ ہے کہ بغیر ضرب شتم کے. یہ بعض استاذی بھی اللہ خیر کرے بڑی مہنگی پڑتی ہے لوگوں، بغیر ضرب. نہ آقا نے اس کو مارا، نہ تپڑ لگایا، نہ اس کو برا بلا کہا کہ یہ آپ نے کیسی چائے بنائی ہے، شرم نہیں آتی، بے غیرتا. یا ادھر یہ بھی نہیں، بغیر ضرب، بغیر شتم. یہ احسن تادیب اور احسن تعلیم ہے. لیکن وہ تادیب اور وہ تعلیم کہ اس میں ضرب اور شتم ہو، وہ احسن تعلیم اور احسن ترتیب نہیں ہے. میٹرک کے بعد میں نے ہر بچے کو اپنے بیٹا کہ جی آپ بتاؤ کیا کرنا ہے. میں مجبور نہیں کروں گا کہ آپ یہ بنے وہ بنے، آپ اپنی مرضی بھی کسی فن کا انتخاب کریں. آپ اپنے مدرسے میں جانا ہے، کالج میں جانا ہے، لیکن کام A1 کرنے ہوگا. اپنی آپ کی مرضی بھی چل رہا ہوں، لیکن کام میں مجھے سستی نہیں ہونی چاہیے. اب وہ انٹر میٹرک میں اچھے نمبر آتے تھے کہ اچھے کالج میں داخلہ مل جائے گا، تو اب وہ ہم نے وہاں انٹر کر لیں گے، اس کے بعد پھر مدرسے میں چل جائیں گے، اس کے بعد پھر خارجی امتحانات اپنے دیتے رہیں گے. چلو بچے سے وہ ہوتے ہوتے وہ سب یونیورسٹیوں میں پہنچ گئے، ادھر ادھر سب ختم ہو گئے. وہ ایک آخری ایک تھا، اس کو میں نے کہا کہ بیٹا آپ لوگ سب یوں گئے، بری بات ہے، ہم غیر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. کوئی کشمیر گئے تو کوئی پینڈی گئے تو کوئی ہزارے گئے تو کوئی بردان گئے تو کوئی مغلوب پنجاب گئے، کوئی غالب پنجاب گئے، کوئی کوٹے والا ہے، کوئی انداری ہے، کوئی ہروی ہے، کوئی ہیراتی ہے. آپ کا بھی حق ہے کہ آپ پڑھیں. اس نے کہا جی ابو میں پڑھوں گا.
لیکن سب سے زیادہ قابل اور سب سے زیادہ نمبر اس کے تھے. اچھی بات ہے. میں نے کہا آپ بتائیں کیا پڑھیں گے. یہ تو سنتے سنتے 2-2.5 پارے مجھے ایسی یاد ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ابو 1 سال میں قرآن حفظ کر لوں گا, اس کے بعد کتابیں پڑھوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں ان کے ساتھ آیا. ہمارے قریب میں بدھا مدرسہ ہے جے بلاگ میں, مولانا محب اللہ کا ملا. وہ بڑے خوش ہو گئے. میں نے کہا یار آنے کی ضرورت تو نہیں تھی, لیکن شکرن بچے کے رہنمائی اور دلجوئی کے لیے. کہتا ٹھیک ہے جی کل سے آ جائے, بیٹھ جائے. گھر میں نے کہا اس کو ڈبل عزت دیا کرو تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ علماء کی اور طلباء کی ہمارے گھر میں عزت, تاکہ اس کے دل لگے. 4 بجے تک وہ رہا. جب واپس آیا تو ماں سے کہا کہ ابو سے کہتے نا میں نے کل نہیں جانا. مرجایا. میں نے پوچھا بھی نہیں کہ جی کیا ہو گیا کیا ہو گیا. رات کو میں نے اس کو بلایا. میں نے کہا کیا ہوگا, آپ نے کیا کیا. کہنے لگا یار یہ کیا ہے. ایک تو وہ قاری صاحب پتہ نہیں کون افغانی تھے یا کوئی پنجابی تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ تو کلاس میں گالیاں دے رہا. وہ بے غیرت اور بے غیرت کے بچے پڑھو, بے غیرت اور بے غیرت کے بچے دلے. سارے اس نے بچوں کو گالیاں دی. اور پھر ایک بچے کو مارتے مارتے جب نہیں تو اس کو الٹا لٹکایا, دونوں ٹانگوں سے پکڑ کے. کہتے یہ کیا ہے, یہ آپ کے مدرسوں میں اس طرح ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں. انہوں نے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھا تھا, وہاں تو یہ نہیں کہتے بے غیرت اور دلے اور یہ وہ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پڑھانے والے اکثر ٹیچر عورتیں ہوتی ہیں, وہ بہت شائستہ مزاج, بچوں سے پیار. کہنے لگے وہاں ایسے ہی نہیں کیا. نہ کسی ہمارے کلاسوں میں نئے لڑکے آتے تھے, ہم ان کو پوچھتے تھے کیا حال ہے, کہاں سے آ گئے, چلو کینٹین پہ ہمارے ساتھ. وہاں 20-25 کلاس پوچھے, سارے مجھے غور سے دیکھا. کسی نے سلام تک نہیں کیا. دوپہر میں کھانے گئے, میرا پوچھا ہی نہیں کہ آپ کھائیں گے نہیں کھائیں گے. ایسی میں رہا. کہنے لگے جب 4 بجے قریب ہونے لگے تو قاری صاحب نے بولا ادھر آؤ. میں بیٹھ گیا. کہنے لگے آپ اتنے بڑے عالم کے بیٹے ہیں, آپ کے سر کے بال دیکھیں, یہ کپڑے دیکھیں. آپ کے والد صاحب تو بہت بڑے عالم ہیں, یہ آپ کے بال کیسے ہیں, آپ کی یہ کیسے. میں نے قاری صاحب انشاءاللہ کر لوں گا صحیح. مجھے کہا چھوڑو پریرا سیڑے لڑے گا. اب یہ حالات ہے, یقین یہ حال ہے. یہ سبق نہیں لیا. قاری صاحب عالم آدمی ہے, مسجد میں کلاس وہ گالیاں دے رہا تھا سارا دن. بے غیرت, وہ دلے, پڑھو. کہتے ہیں بیچاروں کے ہاتھ میں قرآن, جس کو دلا کہہ رہے, بے غیرت, دیوس. اور مارنے پہ آ جائے تو اس طریقے سے مارے. پھر کسی محقق تقریب پہ مولا سے ملاقات ہوئی. کہتے رہے وہ آپ کا بیٹا نہیں آ رہا. میں نے یار وہ کہتے یار وہ قاری تھا, اس طرح آیا تھا. شروع میں ہم نے اس طرح رکھا تھا, کوئی قاری نہیں تھا. اس کو پھر ہم نے نکال دیا. لیکن میں نے کہا میرا کام کر لیا آپ نے تمام. یہ ہوتا ہے. فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا. احسن تعدیب, احسن تعلیم, جس میں ضرب شتم نہ ہو. وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا. تعلیم سے مراد احکام شرعیہ ہے, جو اس کو فرائض کے بارے میں, واجبات کے بارے میں, سنن کے بارے میں, ان کے ادا کے بارے میں, کہ جی 5 نمازیں ہیں, روزہ ہے, یہ ہے, وہ ہے. ثم آتقها فتزوجها. اور پھر اس لونڈی کو آزاد کر لیا, اور آزاد کرنے کے بعد
اس سے شادی کر لی، آپ نے فرمایا فلہو اجران، اس پر بھی 2 ثواب و 2 نیکی ہے۔ ایک تعلیم و تربیت، اور نمبر 2 تو ان تمام امور میں ہر ایک آدمی کو 2 ثواب، ایمان بنبی، ایمان بمحمد، ادائے حقوق اللہ، ادائے حقوق موالی، اور تربیت، اور اس کے بعد اس سے شادی۔ اصل میں اس حدیث سے مقصود دفع وہم ہے۔ کوئی بندہ یہ وہم کر سکتا تھا کہ اگر کوئی کتابی مسلمان ہو جائیں تو کیا زمانہ وہ اپنے سابقے زمانے کے اعمال اس کے معتبر نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، وہ ہوگا۔ اس طرح غلام ہیں، اگر آقاؤں کی خدمت اور ان کے حقوق کے ساتھ ساتھ وہ فرائض کو بھی بجا لائیں، اب وہ چونکہ غلام ہیں اور آقا کی خدمت وہ تو ان کی ضرورت ہے، غلامی ہے، تو کیا دور غلامی اور زمانے غلامی میں آقاؤں کی خدمت اور ان کی غلامی پہ اجر اس کو نہیں ملے گا؟ اجر صرف نماز روزے زکوٰۃ پر ہوگا۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس پر بھی اجر ملے گا۔ اسی طرح لونڈی ہے، اس کے استعمال میں کوئی واہم یہ وہم کر سکتا تھا کہ اس کی تعلیم اور تربیت کا فائدہ تو اس کو ہے، اس لیے کہ اس کے زیر استعمال ہے، تو اس پر اس کو کیا اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں، فلہو اجران۔ آپ نے فرمایا ثلاثۃ نفر، 3 رجال لہم اجران۔ نمبر 1 رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد، مانا سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ نمبر 2 العبد المملوک، یعنی غلام، یہ مملوک صفت احترازی ہے، اور احتراز حرص، اذا ادى حق اللہ، حقوق اللہ، وحق موالیہ، آقاؤں کے حقوق۔ اور نمبر 3 ورجل کانت عنده عامہ، اس کے پاس لونڈی تھی، یتعوہا یجامعہا، یعنی وہ لونڈی اس کے استعمال میں تھی، اس لونڈی کو یہ استعمال کرتا تھا۔ فأدبہا فأحسن تأدیبہا، تأدیب سے مراد کیا ہے؟ تربیت۔ اور لڑکی کی تربیت کیا ہے؟ اس کو یہ امور خانہ سکھانا۔ وعلمہا، اور اس تعلیم سے مراد تعلیم احکام شرعیہ ہے۔ فأحسن تعلیمہا، احسن تأدیب، احسن تعلیم جس میں ضرب نہ ہو، شتم نہ ہو۔ ثم آتقہا، کسی واہم نے یہ وہم کیا کہ بھائی اس میں ثواب نہیں ملے گا اور ایک ہی ثواب ہوگا، آپ نے فرمایا فلہو اجران، اس لیے کہ یہ سارے خصال ایمانیہ ہیں۔ متفق علیہ کما وعد۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، متفق عليه۔ وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله ولا تخفر الله في ذمته رواه البخاری. یہ دونوں روایتوں کو میں نے اس لیے ملایا کہ دونوں کا معنی ایک ہے. ارے دونوں کا معنی ایک ہے. اور چونکہ کتاب الایمان ہے تو اس میں ایمانیات کا ذکر ہے. ایمانیات کا ارے شہادتین جی ایمانی امر ہے. اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ. راوی حدیث ابن عمر ہے وقد مر ذکرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس. مجھے لوگوں سے قتال کا حکم ہے. ارے مجھے حکم ہے قتال کا. قتال کا کیا معنی؟ تبلیغ سے روزہ لگانا. جہاد کا، لڑنے کا. حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. جب تک کہ مقابل کلمہ نہ پڑھے. ارے جب تک مقابل کلمہ نہ پڑھے. یا بالفاظ دیگر جب تک مقابل تسلیم نہ ہو جائیں. ارے تسلیم ہونے کا معنی سمجھ رہے ہو؟ جب تک مقابل تسلیم نہ ہو جائے. تسلیم کی دو صورت ہے، مسلمان ہونا یا جزیہ قبول کرنا. مسلمان ہیں تو تب بھی ہم ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے. اگر اس نے جزیہ قبول کر لیا، ہمارے نظام کو قبول کر لیا، تو تب بھی ہم ان پر ٹیکس رکھیں گے، جزیہ رکھیں گے، قتال نہیں کریں گے. اور یہ کہ پابندی سے نماز پڑھے اور زکوٰۃ. صلاۃ اور زکوٰۃ یہ دونوں مجاز ہیں. ذکر ہے خاص کا، مراد عام ہے. صلاۃ سے تمام عباداتی بدنی امراض ہیں اور زکوٰۃ سے تمام عباداتی مالی امراض ہیں. ذکر خاص کا اور مراد عام، یہ مجاز ہے نا. جس طرح عام سے مراد خاص مجاز، تو کبھی خاص سے مراد عام، یہ بھی مجاز ہے. اور اس مجازیت پر باعث اور اس مجاز پر داعی وہ شہرت ہے. حقوق العباد، حقوق بدنیہ میں، ارے عبادات بدنیہ میں نماز مشہور، مالیہ میں زکوٰۃ مشہور. میں نے کہا صلاۃ اور زکوٰۃ یہ مجاز ہے. ذکر ہے خاص کا، مراد عام. صلاۃ سے مراد عبادات بدنیہ، زکوٰۃ سے مراد عبادات مالیہ. اور اس مجاز پر باعث، اس مجاز کا داعی شہرت. اب یہ دیکھیں، یہ ذکر کی بہت سارے چیزوں سے، اعتراضات سے میں نے آپ کو بچائی الحمدللہ. یہ صوم کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے، وہ بھی تو ایمانیات ہے. خلاص ذکر خاص ہے، مراد عام ہے، یہ مجاز ہے. وہ طرف کا منہ بند ہوا کہ نہیں ہوا؟ منہ بند کیا ہوا؟ الحمدللہ ہم نے تو اس کی بتی دان توڑ دیے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ شہادتین کا اقرار کرے، پابندی سے نماز پڑھنا شروع کرے، زکوٰۃ دے یا عبادات بدنیہ اور مالیہ کی پابندی کرے، تو عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ،
تو انہوں نے بچا لیا. عصمت حفاظت. عصمو منی عصمو، ارے عصمو منی دماءہم و اموالہم، انہوں نے اپنے مال اور جان کو بچا لیا مجھ سے. الا بحق الاسلام، یہ استثناء ہے عصمو سے. ہاں کلمے کے بعد اگر یہ چور ہے تو اس کا ایمان یہ نہیں بچا سکتا، اس کا ہاتھ کاٹیں گے. کلمے کے بعد اگر یہ قاتل ہے، اس نے قتل کا ارتکاب کیا ہے، تو کلمہ اس کو نہیں بچا سکتی. النفس بالنفس، سر کا بدلہ سر کے بدلے میں سر. الا بحق الاسلام، مراد قصاص ہے، مراد حدود ہے. وحسابهم علی اللہ، اور باطنی معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ظاہر یہ ہے جہاں تک باطنی مسئلہ کس نے یہ کلمہ دل سے پڑھا ہے، یہ دل سے نمازی ہے، دل سے زکوٰۃ دیتا ہے یا اوپر ہے، وحسابهم علی اللہ، وحسابهم باطنی اندر کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور مولانا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایمان کے دو قسمیں ہیں. ایک وہ ایمان ہے الذی تدور علیہ احکام الدنیا من عصمت الدماء والاموال، اور چونکہ کتاب الایمان ہے اس حدیث میں وہی ایمان کا بیان ہے. وہ ایمان ہے نا. نمبر ایک الذی تدور علیہ احکام الدنیا من عصمت الدماء والاموال، اس کے لیے ظاہری. اور دوسرے ایمان الذی تدور علیہ احکام الآخرہ، فوز ہے، نجات ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ مرکب ہے اور وہ نام ہے تمام ایمانیات اور خصال ایمانیہ کا. چونکہ کتاب الایمان ہے تو آپ نے وہ پہلا والا ایمان جو دنیا میں کام آتا ہے اس کا ذکر کر دیا. اور یہ جو دوسری حدیث ہے یہ بھی اس کا ہم معنی الا ان مسلم لم یذکر الا بحق الاسلام. یہ حدیث صحیحین کے ہے، متفق علیہ ہے، لیکن ذرا سا فرق ہے. مسلم میں یہ الفاظ زیادہ ہے، کم ہے. الا ان مسلم یعنی امام مسلم نے لم یذکر الا بحق الاسلام، یہ زیادتی. الا بحق الاسلام، ارے الا بحق الاسلام، الا بحق الاسلام، یہ الفاظ بخاری میں ہیں اور مسلم میں نہیں. الا ان مسلمہ، امام مسلم لم یذکر الا بحق الاسلام. وعن انس، چونکہ یہ حدیث بھی پہلے حدیث کا ہم معنی ہے تو لہذا آج کے سبق کا حصہ بنا لیتے ہیں. وعن انس انه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. رواه البخاری. راوی حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ. اور آج انس کے بارے میں سن رہے ہیں. ارے کل کے سبق میں آپ نے نہیں سنا، چلے گئے تو آج آ رہا ہے. کل نہ صحیح آج صحیح. انس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے. انس آپ کا نام ہے اور ابو حمزہ کنیت ہے. والد صاحب کا نام مالک ابن نضر، سواد کے ساتھ مالک ابن نضر.
والدہ کا نام ام سلیم، مشہور صحابیہ ہے ام سلیم۔ ام سلیم اپنے ننھے منھے انس کو 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں لائی اور فرمایا کہ اس چھوٹے کو اپنی خدمت میں قبول فرمائے، یہ آپ کے پاس رہے گا خدمت کے لیے۔ اور فرمایا یا رسول اللہ اپنے ننھے منھے خادم کے لیے دعا بھی فرمائے۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہم بارک فی عمر انس، اللہم بارک فی مال انس، اللہم بارک فی اولادہ۔ ماشاءاللہ کثیر العمر صحابی تھے، 99 سال، 99 سال۔ کثیر المال صحابی تھے، کثیر الاولاد صحابی تھے۔ بعض شراح نے آپ کے اولاد کی تعداد 100 لکھی ہیں، 100 بچے تھے آپ کے، اور بعض حضرات نے 80 لکھے ہیں۔ اور پھر 10 سال مسلسل حضرت انس حضور کی خدمت میں رہے۔ اور کل احادیث 1286 آپ سے نقل ہے، 1286۔ من صلی صلاتنا، حضور نے فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی، ہماری نماز، ہماری نماز، نماز تو ایک عبادت مشترکہ رہی ہے ہر دین میں، لیکن ہماری نماز میں اور سابقہ نمازوں میں فرق، تو اس لیے صلاتنا فرمایا۔ ہماری نمازیں 5، گزشتہ امم میں کہیں 1 نماز، کہیں 2، کہیں 3، اور پھر ہماری نماز کی خصوصیت رکوع ہیں، تو صلاتنا 5 وقت نمازیں، صلاتنا رکوع والی نماز، واستقبل قبلتنا، اور جس نے استقبال کی ہمارے قبلے کا۔ تو استقبال تو نماز کا حصہ ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واستقبل قبلتنا کا اعادہ فرمایا۔ تعریف کے لیے، تعریف مزید وضاحت کے لیے، اس لیے کہ نماز میں اتنی تعریف، اتنی تمیز نہیں ہے، نماز تو مشترکہ چیز تھی سب پہ، لیکن استقبال قبلہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز، تو کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اور کعبہ اپن کی خصوصیت ہے، اپن کی خصوصیت۔ واستقبل قبلتنا، اس جملے کا ذکر خصوصیت کی وجہ سے، یہ کہہ رہے تعریف کی وجہ سے ہے، تمیز کی وجہ سے ہے، خصوصیت کی وجہ سے ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ نفس نماز، نفس نماز امر مشترک، لیکن بیت اللہ کا قبلہ ہونا یہ ہماری خصوصیت ہے۔ جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کے طرف رخ کر کے نماز پڑھی، میں نے کہا استقبال قبلہ، جی یہ تو نماز کا حصہ ہے، جب ہماری نماز تو قبلہ بھی ہمارا، لیکن میں نے کہا واستقبل قبلتنا کا اعادہ اور ذکر خصوصیت کی وجہ سے ہے یا مزید تعریف کے لیے۔ وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، ذبیحہ فعیل وانا مفعول ہے، اور جس نے کھایا ہمارے ذبیحے کو، ہمارے ذبح کو۔ کیا مطلب؟ ہر وہ شخص
جو عبادت میں اور عادت میں ہمارا ہو، جس کی عبادت بھی ہماری اور عادت بھی ہماری. عقل ذبیحہ، ارے عقل تو ذبح اور عقل یہ تو عادت ہے نا، عادت. ارے عادت من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کا رخ کیا، واکل ذبیحتنا، ہمارے ذبیحوں کو کیا کہا، کیا مانا؟ جس کی عبادت اور عادت ہماری ہو. فذالک المسلم الذی، اب نے فرمایا یہ وہ مسلمان ہے، لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ. ذمہ امن، ارے امن حفاظت، لہو اس کے لیے، جی اللہ کی طرف سے امن ہے، اس کو امن ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول. کیا مانا؟ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی امن کا وعدہ ہے کہ تمہیں مسلمان کچھ نہیں کہے گا. آپ نے فرمایا فلا تخفر اللہ فی ذمتی، اخفار خیانت کے معنی ہے. فلا تخفر اللہ فی ذمتی، اے فی عہدہ، خیانت نہ کرے اللہ کے وعدے میں. اللہ نے ان کو وعدہ دیا ہے، ارے اللہ نے ان کو امن کا وعدہ دیا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو امن کا وعدہ دیا ہے. ان کے امن اور حفاظت اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے ذمہ لیا ہے. فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، خیانت نہ کرے اللہ کے عہد میں. خیانت کا کیا معنی؟ اس وعدے کو توڑنا، اس وعدے کو نہ توڑے، اس کو کچھ نہ کہے جو ہماری طرح نمازی ہو، جس کی عادتیں بھی ہماری ہو. یہ مسلمان. ارے سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ یا دوبارہ بتاؤں؟ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کا رخ کیا، واکل ذبیحتنا، اور جس نے ہمارے ذبیحوں کو کھایا. کیا مانا؟ یعنی جس کی عبادت اور عادت ہماری ہو. فذالک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، ذمہ سے مراد امن. فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، اخفار خیانت، ارے خیانت نہ کرو اور اللہ کے اس میثاق اور اس عہد امان کو نہ توڑو. رواہ البخاری کما وعد وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصرنا على أنفسنا وخلصنا من شرورها يا رب العالمين يا خير الناصرين. يا حافظ يا ناصر يا معين، يا حافظ يا ناصر يا معين، يا حافظ يا ناصر يا معين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. خدا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، ہماری ناقدری ناشکری اور ہماری سوئی آداب کو معاف فرما. پروردگار عالم فہم حدیث نصیب فرما، حافظہ ملکت عمل نصیب فرما. پروردگار عالم نسلاً بعد نسل دین کی تعلیم، حدیث کی تدریس، تعلیم کے لیے ہمیں قبول فرما. خدا ہمارے تمام حسنات کو، صالحات کو، تعلیم اور تعلم کے شعبات کو قبول فرما.
اور خدایا مرحوم والدین متعلقین تمام اساتذہ کرام بالواسطہ اور بلا واسطہ، خدایا صاحب کتاب محشی اور جتنے شارعین ہیں سب کے لیے خدایا ہمارے اعمال ہمارے حسنات کو صدقہ جاریہ بنا. جو بیمار ہیں خدایا تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرما. مولانا سفر پہ ہیں خدایا ان کی سفر کو آسان فرما، سفر کے مشقت سے، مشکلات سے، تکلیف سے حفاظت فرما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.